پھر اس کے بعد یہ کہ پڑھاتے وقت جو انوائرنمنٹ ہے، جو مجلس ہے، اس کا جو تقدس ہے وہ بحال رکھنا، وہ بھی استاد کا کام ہے. اس مجلس کو کسی بھی ایسی چیز سے آلودہ نہ کریں کہ جس سے اصل مقصد فوت ہو جائے. وہ کس طرح؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ حدیث آپ کو سنائی بھی جا چکی ہے پہلے، کہ جب بھی کچھ لوگ ما تجالس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفت بہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، تجالس بات متفاعل سے ہے، آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اور اسے سیکھتے سکھاتے ہیں. یتدارسونہ بینہم، تو ہوتا کیا ہے؟ ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں. ان ملائکہ سے شرمائیں. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان تنہائی میں بھی ننگا نہ ہو، کہ انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں تو انسان ان فرشتوں سے شرم کرے. بالکل اسی طرح جب آپ اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ پر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے. ان فرشتوں کا لحاظ کریں. ایسی کوئی باتیں، ایسی کوئی ڈسکشن، ایسا کوئی ہنسی مذاق، ایسی کوئی کیفیت کہ جس سے وہاں پر کوئی خلل اندازی اور آپ اس رحمت سے محروم ہو، یہ چیز نہ ہو. اسی لیے عموماً آپ دیکھیں کہ جب قرآن میں بہت زیادہ دنیا کی باتیں انوالو ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی مقصود حل نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل میں کیا تھا. آپ مختصر بات کرتے تھے، کم کرتے تھے، ٹو دا پوائنٹ کرتے تھے، اور مجلس علم کی برخاست ہو جاتی تھی. علم کی مجلس کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ بیٹھے تو وہاں ہوں اور گفتگویں اس قسم کی شروع ہو جائیں. مثلاً یہ کہ ملکی سیاست پہ آپ لمبے چوڑے تبصرے شروع کر دیں اور ایسے غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں کہ جس میں آپ اخلاق کے بھی مرتبے سے نیچے اتر آئیں. جہاں قرآن کی تدریس ہو وہاں ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ معاشرے کی کسی برائی کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، وہ کریں، لیکن اسے غالب نہ آنے دیں اصل مقصد کے اوپر. کیونکہ جس تعلیم قرآن میں، جس تدریس قرآن میں تدریس سے ہٹ کر دوسرے مقاصد شامل ہو جائیں وہ قرآن کے مزاج کے خلاف اور اسے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے. اب مثلاً قرآن پڑھا رہے، آپ نے مثال دی ٹیلی ویژن کی، لوگ وہاں شروع ہو جائیں آپ کو باتیں بتانا یا مثالیں دینا، اور پھر ٹیلی ویژن کے کسی پروگرام کے اوپر کوئی گفتگو شروع کر دیں، وہ لڑکی یہ کہہ رہی تھی، لڑکا یہ کہہ رہا تھا. ان مثالوں کی بالکل ضرورت نہیں، نہ یہ نقشے کھینچنے کی ضرورت ہے. اس میں سب کو پتا ہے نا، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کس قسم کے ڈائلاگز ہیں، کس قسم کی باتیں ہیں، کیا ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ راستے سے، ٹریک سے ہٹ جائیں گے، اور ایسی مثالیں آپ کے اصل وہ جو مقصد ہے اسے نقصان دیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریس میں یہ عنصر بہت کم تھا. خود قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ شخص کا نام نہیں لیا جاتا لیکن اس کا سارا کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ تنقید ہے ایک معاشرے کے ایک کردار پر. اس تنقید کا انداز دیکھیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایک جنرل بات ہے، پرسنل بات نہیں ہے اس میں. اسی طرح وہ جیسے آتا ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. یہ بھی تنقید ہے ایک کردار پر. اسی طرح سورۃ الحاقہ میں ایک آپ نے کردار پڑھا. پھر اسی طرح ایک اور کردار آتا ہے کہ جو قرآن کو چھوڑ کر اور چیزوں میں لگ گیا، اس کی مثال کتے کی سی ہے. تو یہ سارے تنقید ہے. تو جب آپ معاشرے کی کسی خرابی کے اوپر تنقید بھی کرنے لگے تو اس کی بھی لمٹس ہونی چاہیے. یہ نہ ہو آپ کا اصل سبق پیچھے چلا جائے اور آپ ان نیگیٹو باتوں کے ذکر میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ لوگ بد مزہ ہو کر اٹھیں. اس بدمزگی سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے پاس فرشتوں میں. اب آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت ایک خاص حصے میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہے ہیں فرشتوں میں، یکا یک آپ ایسے کہے اور ایسی باتیں لطیفے اور معلوم نہیں کیا کیا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ
یہ میرے بندے بیٹھ کے تو لغویات بول رہے ہیں، اس میں کس نام پہ، میرے نام پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کام کیا شروع کر دیا. یعنی ایک خاص وقار، ایک خاص سینکٹیٹی یا ایک خاص جو ایٹماسفیئر ہے اس کو کریٹ کرنا نہایت ضروری ہے. پہلے بھی میں نے پودے کی مثال سے بارہا آپ کو سمجھایا کہ ایک پودے کو آپ پانی بھی دیں، کھاد بھی دیں، سب کچھ دیں، ماحول نہ دیں، اندھیرے میں رکھ چھوڑیں، پھر دیکھیں وہ کیا بنتا ہے اس کا. تو بالکل اسی طرح آپ بے شک اچھی سے اچھی تعلیم دیں، لیکن اگر ماحول آپ کریٹ نہیں کرتے تو اس وقت تک وہ بات اپنا آدھا اثر کھو دیتی ہے. اور اسی ماحول کی تیاری میں آپ کا اپنا انداز بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جیسے محدثین نے حدیث کی تدریس کے لیے کچھ کرائیٹیریا مقرر کیے ہوئے ہیں کہ پڑھانے والے کا لباس صاف ستھرا ہو، اس کے لباس پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو طالب علموں کے لیے ناگوار ہو، اس کے جسم سے کوئی غیر پسندیدہ بو نہ آتی ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے آپ کا لباس ہو. یہ نہیں کہ آپ جہنم کی آیات پڑھانے جا رہے ہیں اور آپ جھلملاتا لباس پہن لیں، اس سے آپ کا اپنا موڈ بھی نہیں بنے گا، خود اپنا دل بھی نہیں چاہے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس قسم کا آپ نے لباس پہنا تھا نا، آپ کے تاثرات، آپ کا وہ سب کچھ ویسا ہی ہو جاتا. یا جس ماحول کے اندر آپ چلے جاتے ہیں، مثلا اگر آپ نے کبھی شاپنگ کی ہو، شاپنگ کرتے کرتے اگر آپ کسی ریڑھی پہ کھڑے ہوں تو آپ کا سٹائل بولنے کا، آپ کی فیلنگز کچھ اور ہوں گی. اگر آپ کسی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں جہاں چمکتے فرش ہوں، چیزوں کے انبار ہوں، صاف ستھرا ماحول ہو، تو آپ کے اندر کے احساسات بالکل ہی بدل جائیں گے. فرق ہوتا ہے جمعہ بازار کی شاپنگ میں اور جنا سپر کی شاپنگ کرتے وقت واضح فرق ہوتا ہے نا. اچھا، اسی طرح آپ کسی ریڑھی سے دہی بھلے لے کے کھا رہے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں یا ریسٹورینٹ میں، تو آپ وہاں پر دیکھیں کہ کیفیت کیا ہوتی. ایٹیکیٹس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کی اپنی فیلنگ ہے نا وہ بدل جاتی. اچھا، اسی میں کاؤنٹ کرتی ہیں یہ چیزیں کہ کلاس روم کے اندر بیٹھے کس طرح ہیں لوگ. اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں، لوگ دور دور بیٹھے ہیں، کوئی ادھر منہ کیے ہوئے، کوئی ویسے بیٹھا ہے، کوئی جیسے، کوئی ٹیک لگائے ہوئے کچھ اور کر رہا ہے، تو آپ کہیں ہائے اب ان کو کہا تو یہ آئیں گے ہی نہیں اور مائنڈ کر جائیں گے اور ناراض ہو جائیں گے. نہیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی تو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہیں، تو بیماروں کی، معذوروں کی تو مجبوری اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں. لیکن ایک شخص جوان ہے، صحت مند ہے، سب کچھ، صرف وہ اپنے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، تو موڈ میں بیٹھنے سے قرآن کی تعلیم نہیں ہو سکتی. اسی لیے اس میں جیسے ٹیک لگا کر اگر لوگ بیٹھے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ نوٹ کریں. پھر اسی طرح سستا کے بیٹھے ہوئے، ٹیڑھے میڑھے بیٹھے، اور اس میں سب سے پہلے تو آپ خود سیدھے ہو کے بیٹھے. اگر آپ ہی ٹیک لگا لیں تو بات کچھ اور ہو جائے گی. یعنی پوری طرح الرٹ ہو کے بیٹھے، لوگوں کو بھی الرٹ کر کے بٹھائیں. اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ پہلے ہی دن ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیں. آپ جہاں پر ان کو بٹھاتے ہیں یا جو جگہ ہے اس کے لیے آپ خود سوچیں کہ یہاں کس چیز کی خرابی ہے، کیا چیز ہے جو آڑے آ رہی ہے سیکھنے میں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کمرہ ہے اس کے اندر جگہیں اس طرح بنائی ہوئی ہیں جس میں لوگ مجبور ہیں اس طرح بیٹھنے پر، تو ظاہر قصور آپ کا، لوگوں کو تو نہیں. اسی طرح لوگوں کی جیسے باہم بات چیت ہے، یا توجہ کا کم ہونا ہے، یا ان کا سونا ہے، یا سستی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یون کرنے سے منع کیا گیا مجلس میں؟ کیوں کیا گیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اسلامی اخلاق کے منافی. اس لیے کہ اگر ایک شخص یون کرے گا سارے کرنا شروع کر دیں گے. شیطان کا حربہ ہے وہ بھی، سب لوگوں پہ اس کا افیکٹ ہوگا. اسی طرح اگر ایک شخص نان سیریس ہے تو باقیوں کو بھی کر دے گا. تو اس میں یہ کہ بعض اوقات ایک شخص اگر اس طرح کی کوئی حرکت ایک دفعہ کرتا ہے، چلو مجبوری، کوئی تھکا ہوگا، کوئی وجہ ہوگا، لیکن اگر ایک شخص کی عادت ہے تو پھر آپ اس کو الگ لے جائیں اور اس کو سمجھائیں اور اس کو بتائیں اور اس کو پوچھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام مالک کی مثال میں نے آپ کو پہلے بھی دی تھی، معلوم نہیں آپ نے ان کا سیرہ میں وہ واقعہ پڑھا یا نہیں، کہ جب وہ حدیث کی کلاس میں بیٹھتے تھے پڑھانے کے لیے تو انتہائی صاف ستھرا لباس پہن کر، یعنی خاص لباس اس مجلس کے لیے پہن کر آتے تھے، انتہائی باوقار انداز میں بیٹھتے تھے، انتہائی بہترین خوشبو اس وقت لگاتے تھے. اور وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ کتنی دفعہ بچھو نے کاٹ لیا، رنگ زرد پڑ گیا، مجلس ڈسٹرب نہیں کی، ہلے نہیں، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مجلس ہے. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے
الذی یقرأ القرآن وهو ماہر بہ مع السفرۃ الکرام البررہ. یہ کس کی صفت؟ فرشتوں کی. کن فرشتوں کی؟ حاملین قرآن، کاتبین قرآن. یعنی کچھ مخصوص فرشتے اعلی مقام کے ایسے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی قرآن کی حفاظت اور قرآن کو لوح محفوظ سے نقل کرنا یعنی قرآن سے متعلق ہے. فرمایا کہ انسانوں میں سے جو لوگ قرآن کے حامل ہوتے ہیں اور اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں وہ انہی کے مقام پر. اور اس آیت کی تفسیر میں نے آپ کو ایک خاص بات بتائی تھی، کچھ یاد ہے کسی کو؟ قرآن لانے والوں کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہیں، السفرہ، الکرام اور البررہ. یہ تین چیزیں. فرمایا کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. کیا؟ قرآن. فمن شاء ذکرہ، جس کا دل چاہے نصیحت حاصل کرے، اس کو یاد کر لے، اس کی طرف رغبت کرے. فی صحف مکرمہ، صحیفوں میں ہے مکرم. کون سے؟ لوح محفوظ. مکرمہ کا معنی کیا تھا؟ لوح محفوظ میں. مرفوعۃ مطہرہ، جو کیا ہے؟ بلند مرتبہ، پاکیزہ، ہر آمیزش سے پاک، شبہات سے پاک، تناقض سے پاک. بِأَيْدِي سفرہ، نیک کاتبوں کے ہاتھ میں. اور یہ ایدی سفرہ کون ہے؟ وہ فرشتے جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالی کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے اور ان کی حفاظت کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں جوں کا توں پہنچا رہے تھے. تو ان کی دو خصوصیات بتائی گئیں. نمبر 1 کرام یعنی معزز، اور نمبر 2 بررہ، نیک. اور سفرہ کون ہوتا؟ سافر کی جمع، لکھنے والے. اب آپ دیکھیں کہ جو شخص قرآن کی تعلیم دینے والا ہو اس کے اندر یہ تینوں صفات ہونی چاہیے. سفرہ تعلیم کا عمل، لکھنے لکھانے کا، سیکھنے کا اور پھر آگے بتانے کا. اور نمبر 2 کرام معزز، یعنی کوئی ایسی حرکت اس سے سرزد نہ ہو کہ جو عزت و وقار کے منافی ہوتی، نہ اس کی گفتگو میں نہ اس کے انداز میں. مثلا اگر آپ کا انداز دوسروں کی تضحیق کرنا ہے، دوسروں کو مذاق اڑانا ہے، دوسروں پہ تنقید کرنا ہے، راہ چلتوں کو چھیڑنا ہے، لغویات کا اختیار کرنا ہے، آپ کس منہ سے قرآن سکھائیں گے کسی کو؟ اگر آپ کے اپنے اندر ہی اخلاق نام کی چیز کوئی نہیں، آپ ہر ایک سے جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ دوسروں کو تعلیم کیا دیں گے؟ تو کرام جو ہے نہایت ضروری ہے یہ صفت. صحیح حدیث کی صفات میں یا شرائط میں آپ نے ایک چیز پڑھی تھی اور وہ تھی چھٹی صفت کہ کوئی چیز خلاف مروءت، خوارم المروءہ میں سے نہ ہو. خوارم المروءہ کیا ہوتا ہے؟ خوارم المروءہ یعنی صحیح حدیث کی جو پہچان ہے یا شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کرے حدیث بیان کرنے والا کہ جو مروت کے خلاف ہو. ایک کتنی کڑی شرط ہے کہ حدیث بیان کرنے والے کا بھی ایک خاص اخلاق ہونا چاہیے. تو کیا قرآن پڑھانے والے کا ایک خاص اخلاق نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے اندر وہ چلبلا پن، جسے پنجابی میں ہوچھا پن کہتے ہیں، تنگ دلی، تنگ نظری، تعصب، ان سارے منفی جذبات سے پاک ہونا چاہیے. اگر آپ بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں، بچے بنے ہوئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ قرآن کے مزاج کے خلاف ہے. یعنی قرآن کا ایک مزاج ہے اور جب تک آپ اس مزاج کے ساتھ ہم آہنگی کر کے اسے آگے نہیں بتائیں گے وہ افیکٹو نہیں ہوگی، بات اس کا وزن نہیں ہوگا. اپنے اندر وہ سوز، وہ مزاج، وہ تاثرات پیدا کرنے کی کوشش کریں. مثلا آپ کسی کو بتانے لگے، پڑھانے لگے، پڑھانے سے پہلے صرف 2 سیکنڈ کے لیے رک جائیں، اپنے جسم کو ٹھہرا لیں، ہلکا سا اپنے آپ کو کچوکا لگائیں. کس کے لیے بیٹھی ہوں؟ کیوں بیٹھی ہوں؟ کیا کرنے جا رہی ہوں؟ صرف 2 سیکنڈ، زیادہ لمبا نہیں کہ آپ وہاں مراقبے میں چلے جائیں. لیکن جب آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، جب آپ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں تو بیٹھتے ہی فوراً سوچیں کس کے لیے بیٹھی، کیوں بیٹھی، کیا کرنے جا رہی، کیا میرے اپنے اندر وہ چیز ہے جو میں دوسرے کو دے رہی ہوں. یعنی فوراً خود احتسابی. یہ لمبی چوڑی تو ہر وقت بعد میں ہوتی رہے گی نا، لیکن چند لمحوں کے لیے اگر آپ واقعی دوسرے کی خیرخواہی کے لیے بیٹھے ہیں، دوسرے کے فائدہ پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں ضرور اثر پیدا کر دے گا.
اور اگر آپ کی نیت ان سے کچھ حاصل کرنا ہے اور کچھ نہیں تو عزت ہی یا شہرت ہی یا تعریف ہی، یقین کیجئے کہ آپ کا یہ کام نہ اس میں دنیا میں برکت ہوگی اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ملے گا اس کا، آخرت کے اعتبار سے بیکار ہے۔ اور یہ عمل ہر روز ہوگا۔ کیوں آئی ہوں؟ ہر روز، چاہے تھوڑی دیر کے لیے، وہ آپ کو ایک دم ٹریک پہ لائے گا۔ اچھا اس لیے آئی ہوں، پھر تو مجھے اب بس اسی کے لیے کرنا ہے، یہی کرنا ہے۔ وارم اپ کرنا اپنے آپ کو ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح تدریس سے پہلے بھی اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے وارم اپ، ہوش میں آؤ کیا ہونے لگا ہے۔ اور پھر اسی میں آپ دیکھیں کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا اور کہیں کوئی کھٹپٹ ہو رہی ہوتی ہے تو صرف آپ کی نگاہیں بھی کام کر جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کے اپنے اندر اس وقت ٹھہراؤ نہیں، آپ خود بھی ہل رہے ہیں، دوسروں کو بھی ہلا رہے ہیں، تو سب کچھ شیکی ہی رہے گا ساری زندگی کے لیے، لوگوں کو بھی یقین نہیں آئے گا، نہ آپ کو خود آئے گا۔ تو ایک بے یقینی کی سی کیفیت، اس سے نکلیں، کیونکہ جب ہم اللہ کے لیے آتے ہیں نا تو اللہ پر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اور سارے دلائل اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یا اللہ آپ پہنچائیں گے، آپ دیں گے۔ کیوں؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں آ کے دشمنوں پہ ریت پھینکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس پہ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور یہ پوری کی پوری چیز آپ اس کے حوالے کر دیں کہ اللہ آپ نے لوگوں کے دل نرم کرنے ہیں، آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے، آپ نے میرے لیے کام آسان کرنا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری؟ اور ہر روز یہ ہوتا ہے یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اس کام کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ آپ کی ٹوٹی پھوٹی باتوں میں، آپ کی کم علمی میں برکت ڈال دیں گے۔ اصل چیز قابلیت نہیں، قبولیت ہے۔ اگر قبولیت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور تو بڑی بڑی قابلیتوں سے بڑھ کے ہو جاتی۔ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کئی دفعہ آپ کی ملاقات ہوگی بڑے ہی اہل علم لوگ سے، لیکن آپ دیکھیں گے وہ کر کچھ نہیں رہے، یا ان کی ذات سے لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو اگر صرف قابلیت انسان کے لیے کافی ہوتی تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا۔ بات صرف قابلیت کی نہیں ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت قابل ہیں اس لیے ہم سب کچھ کر لیں گے۔ آپ ہوں قابل، بڑی قابلیت بھرا ایک لیکچر دے آئیں، لیکن اگر کسی نے اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے خاص طور پر جب پہلے دن آپ کام شروع کریں تو اللہ تعالیٰ سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد لیں، خود بھی نفل پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھوائیں، صلاۃ حاجت کے نفل پڑھیں۔ چاہے دو لوگ ہیں نا، آپ صرف ایک شخص کو پڑھانے، یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہجوم ہے تو کہیں جی ہم نفل سے پڑھ رہے ہیں، نہیں، اگر ایک شخص آپ سے پڑھنے آتا نا تو آپ اسے کہیں چلے آئیں وضو کرتے ہیں، ہم دونوں نفل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو آسان بنا دے۔ آپ دیکھیں گے پہلے دن سے دروازہ کھل جائے گا، اس شخص کو بھی پتا چل جائے گا کہ ہم یہ کام کیوں کرنے لگے، ہم اللہ کے لیے کرنے لگے ہیں۔ اور آپ کے دل میں بھی اگر نیت میں یا کسی چیز میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو یہ جو نماز کی مدد ہے یہ اس کام کو آسان کر دے گی۔ تو جب آپ جیسے وہ ایک بسم اللہ ہوتی ہے نا، وہ بسم اللہ یعنی شروع کریں، ابتدا کریں، تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد دعاؤں کے ذریعے یا نیت کے خالص ہونے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر نماز کے ذریعے ضروری ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو صفت ہے نا بررہ، بار، نیک، فرما بردار کے معنوں میں ہوتا ہے بررہ، تو یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ مثلاً اگر آپ دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور آپ ایک سے ایک جھوٹ بول کے جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا آپ کی بات کا؟ اسی طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں جی چغلی نہیں کرنی چاہیے اور آپ خود چغل خور ہیں، تو یہ خود اپنے اندر اس چیز کا لانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح جو وقت آپ نے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی ماحول میں یہ چیز بھی آتی، اس وقت پہ آپ ختم کر ڈالیں۔ یعنی لوگوں کی گاڑیاں باہر ہارن دے رہی ہیں اور کوئی لوگ بےچارے پہلی دفعہ آئے ہیں اور کچھ ان کا دل ہی نہیں لگ رہا یا کوئی اور چیز، تو وہ ایک بے چینی یا خوف کی یا پریشانی کی جو کیفیت، اس میں آپ چاہے سونا کھلائیں نا ان کو، وہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک لوگ یکسوئی سے جم کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں اس وقت تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھی ایک عہد ہو جاتا ہے نا
کہ جس وقت پر آپ نے ان سے کہا ہے کہ آپ آئیں اور جائیں، اس چیز کا آپ خود بھی اہتمام کریں. پھر اسی طرح لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ شکار ہاتھ آ گیا، آج تو میں اس کو سیدھا کر کے ہی بھیجوں گا. پتہ نہیں ہے پھر سنتا ہے یا نہیں سنتا، آج تو سنا دوں جو سنانا ہے میں نے. مثال کے طور پر مجھے کسی نے ایک واقعہ بتایا کہ کہیں پر درس تھا، وہ خاتون درس دے رہی تھی، تو ایک لڑکی ہاف سلیوز میں آ گئی. کئی لوگ راہ گزرتے ہوئے آ جاتے ہیں. انہوں نے اپنے سارے درس میں جو موضوع تھا وہ فحاشی اور عریانی کو بنا لیا. اب سوچیں ایسا شخص جس کو آپ ذلیل و خوار کر کے بھیجیں گے تعلیم کے نام پہ، وہ مڑ کے آئے گا؟ آپ ذرا خود سوچیں اگر آپ اس جگہ پر ہوں تو آپ کا کیا دل چاہے کہ آپ کو سارا درس اسی پر ہی دیا جائے. ٹھیک ہے آپ فحاشی عریانی پہ ضرور بات کریں، لیکن صرف ہمارے معاشرے کا وہی تو مسئلہ نہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں. اچھا، اسی طرح دین کی تعلیم نا ایک اعتدال کا تقاضا کرتی ہے، جس میں خوشخبری کے ساتھ ڈراوا، ڈراوے کے ساتھ خوشخبری، اور وہ ساری چیزیں ہوں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے نا قرآن لکھو، تو ہم اگر ڈراوے کی بات کرتے تو پوری سورت ڈراوے سے بھر دیتے کہ نہیں اب لوگ ذرا ڈر رہے ہیں اور ڈراؤ. اب ان کے سامنے کوئی خوشخبری کی بات نہ کرو کہ یہ پھسل جائیں گے، پھر بگڑ جائیں گے. پورے قرآن کا مزاج آپ دیکھیں کہ ادھر جہنم اور فوراً سین پلٹ کے جنت، کہ اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے. اعتدال، فوراً مزاج میں بھی اعتدال آ جاتا ہے. لوگوں کو ایسا مایوس نہ کریں، ایسا پریشان نہ کریں کہ بوجھ پڑتا ہوا انہیں محسوس ہو کہ یہ سب تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کرنے کا فائدہ ہی کچھ نہیں. اچھا، اب اس کے بعد ہے کہ جب آپ قرآن پڑھائیں تو اس میں درست قرات کا اہتمام ضرور کریں. اگر آپ الفاظ غلط بول رہے ہیں یا قرآن پاک کی قرات والا حصہ آپ کا کمزور ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ اثر نہیں ہوگا. اس کو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے میرے ہفتہ وار درس جو ریگولر ہوتے ہیں اس میں 2 چیزوں کا خاص اہتمام کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ ہماری قوم کو اس بات کا کریز ہے کہ وہ قرآن درست پڑھنا جانے. کریز ہے، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا قرآن ٹھیک ہو جائے. آپ اس کو ایک معمولی یا بیکار کام نہ سمجھیں کہ ہم یہاں قرآن ٹھیک کرانے تھوڑی بیٹھے ہوئے مولویوں کی طرح، وہ تو آپ کہیں اور سے کر لیں، ہم تو آپ کو ایک انٹلیکچولی اچھی سی ٹاک دینے کے لیے آئیں. نہیں، آپ اس اینگل کو بھی، اس پہلو کو بھی تعلیم کے ساتھ قائم رکھیں. مثلا ہفتہ وار درس میں جو منڈے کو یہاں پر ہوتا ہے اور پنڈی میں پی سی میں ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس چیز سے شروع کیا جاتا ہے کہ جو رکوع ہم نے پڑھنا ہے اس کی تجوید ہوتی ہے. اچھا، ایک تو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈیویجولی ایک ایک کو سبق دیں، اور ایک یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو پڑھ رکھا ہے، اگر ان کا غلط ہے تو جو صحیح ہے آپ صحیح بتاتے جائیں، جو وہ صحیح سنتے جائیں گے، آخر ایک دن تو آئے گا کہ ان کے منہ سے بھی صحیح نکل آئے گا. جلد بازی نہ کریں کہ آج آئیں اور آج ہی سکھا کے ان کو بھیجنا ہے. نہیں، تسلی سے، حوصلے سے کرتے جائیں. اس سے 2 فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے، وہ ایسے ہی چکر لگا کے نہیں آ گئے. دوسرا ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جو قرآن ایک ردم سے پڑھا جاتا ہے، وہ جو ایک قرات میں سنتے ہیں پھر اس کو اپنے زبان سے دہراتے ہیں، وہ ان کی روح کو تسکین دیتا ہے، وہ ایک ماحول کو پیدا کرتا ہے، وہ طبیعت کو ٹھنڈا کرتا ہے، وہ آگے علم کی بات سننے کے انسان کو قابل بناتا ہے. جب ڈائریکٹ آپ جا کے بات شروع کر دیتے ہیں علم کی، ابھی کوئی کسی کی انوالومنٹ نہیں ہوئی، ذہنی طور پہ آدھا وہ ہاف ہارٹڈ، کچھ پیچھے ہے کچھ آگے ہے. اور اس میں بھی جو آپ کو قرات سنائی گی اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ سننے کے بعد اگلا لیسن ہوا تو زیادہ فائدہ مند ہوا، کیونکہ آپ کول ڈاؤن ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت تک آپ فلی انوالو ہو چکے ہوتے ہیں قرآن کے ساتھ. جسے کہتے ہیں نا گند جانا، ایک چیز وہ روح میں گندنے لگتی پھر سمجھ آنے لگتی. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو ریگولر کلاسز ہوتی ہیں جیسے ہفتہ وار، اس میں لفظی ترجمے کا اہتمام ضرور کریں. کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر یقین پیدا ہوگا کہ یہ اللہ کا لفظ ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ اپنے پاس سے نہیں باتیں بتا رہی، قرآن کی بات بتا رہی. یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. اگر آپ مثلا یہ کہہ رہے ہیں
کہ اقیم الصلاۃ کو ترجمہ کریں، اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز. ایک تو یہ کہ الحمدللہ اردو عربی سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، تو ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا یہی بنتا ہے، کچھ اور نہیں. پھر بعض لوگوں نے لفظی ترجمے والے سپارے خود اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ گھر میں جا کے اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں، تو اس کا ایک ڈفرنٹ افیکٹ آتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ جسٹ بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو ادھر ادھر کی کہانیاں سنا کے آ جاتے ہیں. نہیں، تو جو ویکلی ریگولر کلاسز ہوں ان میں آپ نمبر 1 تجوید، اور تجوید میں قاعدے بتانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، مت انہیں الجھائیں قانونوں میں. آپ نے جو کروانا ہے آپ ان کو تلقین کریں. مجھے صرف ایک بات بتائیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی قرآن کی تعلیم بذریعہ تجوید دی تھی؟ کبھی نہیں دی. لیکن درست پڑھ کے سنایا. وہ جو درست پڑھنا تھا لوگوں نے اس کی تلقی کی، وہ ویسا ہی لے لیا. بعد میں بیٹھ کے غور کیا، اچھا یہ اس طرح پڑھا تھا، یہ کیوں پڑھا، پھر غور و فکر کر کے یہ قانون نکلے. اب ہم جو تجوید سے پڑھتے ہیں نا، ہم نے پھر اپنی سہولت کے لیے اس کی کیٹیگریز کر لی کہ یہ یہاں پر اس طرح سٹاپ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، اخفاء، اظہار، تاکہ آسان ہو جائے کام. لیکن عام پبلک جو ہوتی ہے ان کو اگر آپ قانونوں اور قاعدوں کے ساتھ پڑھانا شروع کریں تو وہ گھبرا اٹھتے ہیں. تو ان پہ ناروا بوجھ نہ ڈالیں جو وہ اٹھا نہ سکیں، یعنی ان کے مینٹل لیول کے مطابق ان کو وہ اصل مقصود دے دیں. اچھا، اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارا جیسے منڈے کا درس ہوتا ہے تو اس میں شہلا پہلے کرواتی ہیں تجوید، اور شہلا میری ان سٹوڈنٹس میں سے ہے جن کو میں نے سب سے پہلا سمر کورس اسلام آباد میں کروایا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو میں نے بہت سٹریس کیا تھا، میں نے قاعدے بھی بتائے تھے ان کو تجوید کے مختصر سے، لیکن جو میرا اصل سٹریس تھا وہ اس بات پر کہ قرآن کو حلق تک نہیں، حلق سے آگے سے پڑھیں. تجوید کہاں تک جاتی ہے؟ اقصی حلق تک نا. آپ اقصی حلق سے آگے جائیں، آگے کیا ہے؟ دل ہے. جب ہم قاعدے قوانین پڑھتے ہیں تو ہم بس یہاں تک رہ جاتے ہیں، یہاں تک تو آنا ہی چاہیے ہمیں، ظاہر کدھر سے نکلیں گے سارے مخارج الفاظ وغیرہ. لیکن جب عذاب کی آیت ہو یا جزا کی یا خوشخبری کی، تھوڑا سا آگے چند انچ بڑھ کے اس کو ساتھ انوالو کریں. تو الحمدللہ شہلا ان لوگوں میں سے جس نے یہ بات بہت اچھی طرح پلے باندھ لی، اور اس کا لوگوں کا بہت فائدہ ہوا الحمدللہ، کہ وہ جو چیز تھی 100% مجھے سیٹسفیکشن ہوگی کہ یہ کام اب مجھے نہیں کروانے کی ضرورت، یہ وہ کر سکتی ہے. اور میں نے اس کے سپرد کیا، اور میری اپنی یہ فیلنگ ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر کام کر رہی ہے. یہ میری اپنی فیلنگ ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں، کیونکہ وہ حدیث میں بھی آتا نا کہ رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، کہ بعض لوگوں کو آپ بتا دیتے ہیں بات، وہ آپ سے زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو میرا لوڈ کم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ چیز مینٹین ہے کہ نہ تو لوگوں کے سماعت پہ بوجھ ہو، نہ اس میں شرل ہو، نہ اس میں بہت جوش ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے لہجے میں وہ بات کنوے کی جائے جو قرآن کا اصل مقصود ہے، اور دل کی انوالومنٹ کے ساتھ. میں نے یہ عموماً دیکھا کہ جب لوگ اپنی آوازوں کو خوبصورت کرنے لگتے ہیں نا، تو جو قرآن کی اصل خوبصورتی ہے وہ ماند پڑ جاتی. کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا؟ مثلا ہمارے ٹپیکل قرات جو ہے پاکستانی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کالج میں کمپٹیشن ہوتا ہے قرات کا، ہوتا کیا اس میں؟ قواعد ایکسیلنٹ، مخارج ایکسیلنٹ، آواز بہترین خوبصورت، افیکٹ زیرو. کیوں؟ جب آپ تجوید کریں، قواعد بھی پڑھیں، مخارج بھی اچھے ہوں، آواز بھی اللہ آپ کو اچھی دے اور اس کو کوشش سے اور اچھا آپ کر سکتے ہیں، لیکن دل کی انوالومنٹ نہ بھولیں، کیونکہ دل پہ اترا نا قرآن. کیا آتا ہے قرآن پاک میں؟ نزلہ علی قلبک، تیرے دل پر اتارا ہے. تو جب دل شامل نہیں ہوگا جو اس کا اصل گھر اور مقام ہے، تو لوگ وقتی طور پہ کہیں گے ہاں واہ واہ بہت اچھی خوبصورت قرات ہے، کیونکہ لوگ عموماً اچھی قرات کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہمارا اصل مقصود ہے نا کہ دل بدلے، وہ نہیں ہوتا، وہ ضرور قائم رہے.